جو حرص ہے، ہوس اور حرص، یہ ایک ہمارے اخلاق میں یعنی نفسانی صفات میں یہ شامل ہے۔ ہر انسان حریص ہے اور زیادہ کا طالب ہے، زیادہ تو بالکل یہ ٹھیک ہے صفت، ہر انسان کو حریص ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے اور دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں تو آپ کی حرص کا دائرہ جو ہے بس صرف دنیا تک محدود رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم حرص و ہوس کے بندے ہیں؟ تو دیکھیں، بات تو بالکل ایسے ہی ہے۔ دنیا اور خواہشات دنیا جو ہے وہ ہم پر حاوی ہیں، ہماری سوچیں دنیا تک محدود ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے مسائل کا تعلق جو ہے، آج کے انسان کے مسائل کا تعلق جو ہے وہ صرف ظاہر ہے، باطن ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک عام بات ہے، اس بات پہ غور کیجئے۔ قبر سب سے پہلی جو منزل ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یوم حشر، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ روز جزا کا مالک۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ وہاں حساب کتاب ہوگا اور آپ اکیلے حاضری دیں گے رب کے حضور، اکیلے حاضری دیں گے۔ لیکن ہمیں تو فکر نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کی ہم تپش محسوس کرتے ہیں۔ جو حساب کتاب ہے یا جو سوال و جواب ہے، اس کے لیے تو ہماری تیاریاں جو ہیں وہ زیرو ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ عام دیکھ لیں، بچہ بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے لیکن یوم حساب کی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ اس کو فکر جو ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، ساری فکر جو ہے وہ ظاہر کی ہے، ظاہری مسائل اس کے لیے اہم ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اور یہ میں صرف غریبوں کی بات نہیں کر رہا، آج دیکھ لیں جو امیر لوگ ہیں تو ان کا کیا حال ہے؟ سب دنیا کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے، دنیا ہی کو مدعا بنا لی، ہائے کرسی، ہائے عہدہ، ہائے یہ، ہائے وہ، ساری ہائے ہائے جو ہے وہ دنیا کی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک لیڈر آپ کو بلاتا ہے کہ بھئی وہاں آ جاؤ، پشاور آ جاؤ، اور بس تو ہزاروں لوگ جو ہے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے بھئی ادھر؟ بھئی ہمارا لیڈر آئے گا، اس کی باتیں سنیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ اب سوچیں نا، کس طرح یہ لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں جلوسوں میں، کیوں ان کو لیڈر مانتے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیڈر نہیں ہے، دنیا دار۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا داروں کا لیڈر تو دنیا دار ہی ہوگا۔ شیطان کے جو مددگار ہیں وہ شیطانی لشکر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حزب الشیطان کہا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے لشکری ہے، جو شیطان کی بندگی کر رہے ہیں، یہ شیطان کے لشکری ہے۔ بہرحال میرا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ کیا ہم حرص و ہوس کے بندے ہیں؟ دیکھیں، یہ حرص اور ہوس، حرص کا ہی کی دنیا کی، یہ زیادہ ہونی چاہیے، پیسے زیادہ ہونے چاہیے، عہدہ زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، کل ہی میں سن رہا تھا ایک آرٹیکل، تو ہمارے مسلم لیگ نون کے جو شہباز شریف ہیں، ان کی وہ ہسٹری BBC پہ بیان ہو رہی تھی۔ تو پہلے وہ تھے چیمبر آف کامرس کے صدر تھے لاہور کے، ابتدا شہباز شریف صاحب۔
اب اس پہ بس نہیں ہوا، پھر وہ رکن قومی اسمبلی، رکن صوبائی اسمبلی، پھر جو ہے وزارت اعلیٰ، اور وہ سفر چل سو چل، اور آج جو ہے کیا ہے وزیر اعظم ہے۔ وہ حرص، میں شہباز کا نام نہیں لے رہا، نام تو لیا ہے، لیکن یہ ایک علامت ہے کہ آپ کا سفر رکتا نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں یہ ممبران جو ہے یہ سفر شروع کرتے ہیں یہ بلدیہ سے یا جو ہے ضلع کونسل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سفر شروع کر دیتے ہیں اپنا۔ تو یہ حرص ہے، اور یہ یعنی دیکھیں آپ کے سامنے حرص کے دو پہلو ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے کہ انسان دنیا میں آ کے اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے، اور اس کے طریقے ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، تو اس کی ہمیں حرص ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ ایک ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ دنیا کی کامیابی حقیقت ہے، یہ اصل ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں سارے بچے دنیا ہی کے خواب ان کو یعنی سمجھا دیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں یہ بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں سپاہی بنوں گا، وہ بچپن کے حساب سے وہ اپنی بدلتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، اور والدین بھی جو بھی ہے۔ تو یہ بری بات نہیں ہے، دیکھیں دنیا کا استعمال بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا کو مدعا بنا لینا اور آخرت کو بھلا کر زندگی گزارنا یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو دیکھیں اس میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ حرص کے انسان کی یہ یعنی جو حرص ہے، ہوس اور حرص، یہ ایک ہمارے اخلاق میں یعنی نفسانی صفات میں یہ شامل ہے۔ ہر انسان حریص ہے اور زیادہ کا طالب ہے، زیادہ، تو بالکل یہ ٹھیک ہے صفت، ہر انسان کو حریص ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے اور دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں تو آپ کی حرص کا دائرہ جو ہے بس صرف دنیا تک محدود رہے گا۔ اور جتنا بھی انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی دو جو امنگیں ہیں وہ جوان ہوتی رہتی ہیں، دنیا کی حرص اور عمر کی حرص، دولت کی اور دنیا کی، اور یہ کہے گی دولت کی، پیسے زیادہ ہوں، پیسہ چاہیے، پیسہ، تو بس اسی کے بارے میں اب یہ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ رکھ دیے ہیں، اور کوئی ہماری حرص یعنی اب یہ جو صفات ہیں یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے آخرت کا، پیغمبر کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے کہ تم آخرت کے لیے جیو، دنیا میں تمہیں رہنا نہیں ہے۔ اور میں نے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر کوئی پیغمبر کی بات پر کان نہیں دھرتا اور آخرت کو منزل نہیں بناتا تو پھر یہ دنیا کی حرص و ہوس میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ بری کیفیات نہیں ہے، اچھی کیفیات ہے، لیکن آپ کا مدعا، وہ بات ہوتی ہے مدعا پہ کہ آپ کا مدعا کیا ہے۔ اگر آپ دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں تو پھر آپ دنیا ہی کی حرص و اس کے چنگل سے آپ پھر باہر نہیں نکل سکتے، بڑی کوشش کریں گے لیکن نہیں نکل سکتے۔ دنیا کی خواہش سے اور خواہشات دنیا سے آپ پیچھا نہیں چھوڑا سکتے، جو اخلاق ہے اچھا۔ لیکن اگر آپ اپنا مدعا بدل لیتے ہیں، اللہ کو اپنی منزل قرار دیتے ہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری آپ اب عزم کر لیتے ہیں کہ بھئی میں نے تو اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے، میں نے تو خلیفۃ اللہ بننا ہے، تو پھر جو ہے آپ بات پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ کو حرص
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں حریص ہیں، اللہ کے حریص ہیں، اللہ کی محبت کے اور اللہ کی چاہت کے، پھر علم کے۔ جب آپ علم یعنی اللہ کا بارے میں علم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو یسارعون فی الخیرات میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقصد حیات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر آپ کی مقصود جو ہے وہ ظاہر ہے تو آپ نے یعنی خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ ایک تو ارادہ ہے نا کہ آپ نے دنیا کا ارادہ کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خودکشی کا ارادہ کر لیا کہ میں نے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو آپ اس ارادے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ زندہ رہ کے بھی پھر مردہ ہو جاتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی۔ لیکن اگر آپ اللہ کا ارادہ کر لیتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مدعا بنا لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس یعنی دیکھیں، یہ ساری توجہ کی بات ہے، آپ کی چاہت کی بات ہے۔ چاہت اللہ کی ہو تو پھر آپ کے جو نفس جو ہے وہ آپ چاہیں گے کہ بھئی میں نفس کی خواہش پر عمل نہ کروں، دنیا کو مدعا نہ بناؤں، اللہ کو راضی کرنے کی پھر آپ کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ ایسی کوشش شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا، خرچ کیا، دیا اور تقوی کی روش اختیار کر لی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور نیکی کو سچ جانا، تو اس کے لیے میں آسان راستہ اور آسان کر دوں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ جس نے بخل کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور نیکی کو جھٹلایا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور اس نے بے نیازی اختیار کی، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے تو مولوی نہیں بننا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، وہ ایک ٹپیکل بات ہوتی ہے، بھئی ہم نے مولوی نہیں بننا۔ ہمارے تو نہیں، بار ذوالفقار علی بھٹو تھے نا، پھانسی ان کو ہو رہی تھی تو شیب بڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ حجامت میں مولوی کی طرح نہیں بننا، یہ تاریخی الفاظ ہیں ان کے، مولوی کی طرح نہیں بننا چاہتا، میں شیو کرنی ہے، ایک تاریخی الفاظ ہے اور بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کیونکہ وہ تو ساری واقعات وغیرہ سارے یہاں آ گئے ہیں کتابوں میں، تو جب انسان آخرت سے مایوس ہو تو پھر وہ دین کو بوجھ سمجھتا ہے۔ آج ہم دین کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہم دنیا کے دیوانے ہیں، اللہ کے دیوانے نہیں ہیں۔ ہم دنیا کے لیے تو خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرنے کو، مال و جان کھپانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم